جس طرح ایک پورے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ اس کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ کی بینائی آلموسٹ جو ہے، جس طرح ہم رپورٹ سن رہے ہیں، وہ جا چکی ہے، تو میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ترامیم نہ ہوتی، ہماری اعلیٰ عدلیہ اتنی بے اختیار نہ ہوتی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ایک ملک کے عظیم لیڈر اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اور آج بھی دیکھیں، اتنا ظلم اور جبر کے باوجود اتنا بڑا ایک ایشو سامنے آیا ہے، آج بھی یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ایکسیس دی گئی ہے ان سے ملنے کے لیے، اور نہ ہی ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، ان کو ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا گیا ہے، صرف فون پر بات کرائی گئی ہے۔ جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اپنے جو کیپیسٹی ہے، ہماری ایک بار ایسوسیشن کا ہم سے یہ کبھی بھی کوئی توقع نہیں کرتا کہ ہم کوئی ایک جارحانہ انداز میں اور ایک جو ہے وہ کوئی ڈنڈے اور سوٹے پڑھا کر احتجاج کرنا ہے۔ ہم نے اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ان کو ہم نے فالو کرتے ہوئے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر جو بیسٹ ہم احتجاج کر سکتے تھے، ہم نے اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی، اور بھرپور مشکل ترین وقت میں ہم نے ریلیاں نکالی، ہم نے ہاؤسز کیے، ہم نے آل پاکستان لائرز کنونشنز منعقد کیے، ہم نے جو اپنے کیپیسٹی کے مطابق ہو سکتا تھا وہ بھرپور کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کسی بھی لحاظ سے ہماری یہ اسٹیٹ کے افیئرز جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کے مطابق وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلائے جا سکتے۔ یہ نہ صرف ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کو مسخ کر دیا گیا ہے، ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ہے، اور آزاد جو جوڈیشری ہے اور آزاد بارز ہیں ان کا تصور بھی محال ہو گیا ہے ان ترامیم کی موجودگی میں۔ اور جس طرح یہ ترامیم پاس کی گئی وہ بھی ہم سب کے بالکل سامنے ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ ترامیم ہر صورت رول بیک ہوں گی، اور اس میں بالکل میں بالکل انڈورس کروں گا ربیہ کی اور باقی ہمارے جو مقررین ہیں ان کی بات کو، کہ کسی بھی لحاظ سے مایوسی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے میں بالکل دیر نہیں ہے کہ وہ یہ آئین پوری طرح بحال ہوگا، ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی۔ اور دوسری جو بات ہے، جس طرح ایک پورے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ اس کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ کی بینائی آلموسٹ جو ہے، جس طرح ہم رپورٹ سن رہے ہیں، وہ جا چکی ہے، تو میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ترامیم نہ ہوتی، ہماری اعلیٰ عدلیہ اتنی بے اختیار نہ ہوتی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ایک ملک کے عظیم لیڈر اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اور آج بھی دیکھیں، اتنا ظلم اور جبر کے باوجود اتنا بڑا ایک ایشو سامنے آیا ہے، آج بھی یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ایکسیس دی گئی ہے ان سے ملنے کے لیے، اور نہ ہی ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، ان کو ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا گیا ہے، صرف فون پر بات کرائی گئی ہے۔ یہ آج بھی ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کون سا ایسا، بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک پورے ملک کے اتنے، جو کہ ہماری پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے، ہمارے ملک کی پہچان ہے، اس کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، پوری دنیا میں قیدیوں تک ان کے گھر والوں کی ایکسیس ہوتی ہے، ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس ہوتی ہے، اور ایک پورا نظام کے تحت سارا جو ہے وہ سسٹم چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کلبھوشن جو ہے اس کی فیملی کو بھی اس تک ایکسیس دی گئی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ اس قدر سفاکیت، اس قدر ظلم اور جبر کہ اس کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور 200 سے زیادہ کیسز جس میں سب میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، سب میں بری ہو چکا ہے، اور جو کیس 1 یا 2 باقی ہیں ان کی نہ ضمانتیں فکس ہو رہی ہیں، نہ اس میں اپیلیں فکس ہو رہی ہیں۔ یہ انتہائی ہم سب کے لیے یہ سوچ کا اور فکر کا یہ مقام ہے
آج ہمارے جو بھائی اور جو ہمارے ممبران، ہماری بہنیں یہ نہیں سمجھ رہے، بہت جلد ان کو بھی پتہ چلے گا۔ یہ ایسی آگ ہے جو ہم سب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کوئی اور اس کا شکار ہے تو کل ہم میں سے ہر ایک اس کا شکار ہوگا۔ جو ہماری سیاسی پارٹیاں آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہیں اور ان کے تحفظات کو اس وقت اس کا تحفظ کر رہی ہیں، بہت جلد یہ پھندا ان کے گلے میں بھی جائے گا اور بہت جلد وہ بھی روئیں گے اور پیٹیں گے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ آج بھی وقت ہے، آپ سب جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی طاقتیں ہیں، آپ باقی سارے تحفظات ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے اس آئین کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے اکٹھے ہوں۔ آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بیٹر سینس پریویل کرے گی تو انشاءاللہ اس ملک میں، ہمارے اس ملک میں آئین کی عملداری ہوگی، سیولین سپریمیسی ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی اور ہماری باریں بھی آزاد ہوگی، ہماری بارز بھی آزاد ہوگی۔ جس طرح کراچی بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز کو ایک مرتبہ پھر ملتوی کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو دوسرا مخالف گروپ ہے اس کو شکست بالکل واضح نظر آ رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر 14 تاریخ کے الیکشنز پوسٹ پون کر دیے۔ جس طرح اسلام آباد کے الیکشنز میں جب رزلٹ آیا تو انہوں نے وہاں بھی فارم 47 لانے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد پوری بار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ری الیکشنز ہوں۔ ہم ان کی اس موقف کی بھی ہم بھرپور اس کی تائید کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوبارہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروائے جائیں اور کراچی بار ایسوسی ایشن جو کہ ہماری ملک کی بڑی سب سے بڑی بارز میں سے ایک ہے جن کا پورے ملک میں ایک امپیکٹ ہوتا ہے، آپ اس میں بھی فل فور الیکشنز کروائیں۔ اور یہ جو ہائی کورٹ کے بار کے الیکشنز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپنے ممبران کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بار محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس بار کے تمام جو ہمارے حقوق ہیں، اس کا تقدس ہے، انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ الیکشنز بھی ہوں گے اور آنے والی کیبنٹ کو باعزت طریقے سے ان کے عہدوں پر بھی بٹھایا جائے گا۔ جس طرح ایک پورے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ کی بینائی آلموسٹ جو ہے، جس طرح ہم رپورٹ سن رہے ہیں، وہ جا چکی ہے، تو میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ترامیم نہ ہوتی، ہماری اعلیٰ عدلیہ اتنی بے